السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات سنو، چاہے تم لڑکی ہو چاہے تم لڑکے ہو، پورے غور و فکر سے اور دل سے اور پوری سننا۔ تمہارے دل میں بھی گلے شکوے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کسے بتاؤں اپنے دل کے راز؟ یہ دنیا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں خود بھی کچھ کر کیوں نہیں پا رہا؟ آخر میں ایسا کیوں؟ جب انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے نا، تو واللہ ہی وہ اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اسے سمجھ نہیں آتی۔ اینی ہاؤ، تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا، تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جا نماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب کو اپنی حالت دکھانے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تجھے جانتی نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا نا، یا تیری آنکھیں صرف نم ہو گئی، یا چلو اگر تمہیں صرف اتنا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ ہی سے بات کر رہا ہوں، یقین کر کے اٹھنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ کے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ عاملوں نے؟ کالے جادو والوں نے؟ کس نے کرنے آپ کے مسئلے حل؟ اللہ نے کرنے ہیں نا۔ تو اللہ کہاں ہے؟ ایکچولی میں آئی ڈونٹ نو وائی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اللہ کچھ اسپیسیفک جگہوں میں پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ بہت نیک ہوتے ہیں، لمبے لمبے سجدے اور پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کا اپنا درجہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک عام انسان اللہ تک پہنچ نہ سکے، ایک عام انسان اپنے دل کی بات اللہ کو نہ کہہ سکے، اور اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تو کوئی گھر بیٹھے خدا کو پا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کمزور ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو مظلوم اور فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، معاشرے کو زیادہ تر ترس انہی لوگوں پر آتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ مان بیٹھے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، تو دوسری جانب یہ بھی تو یقین کر سکتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف زیادہ رجحان کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہے میں تمہارے شارک کے بھی قریب، اس اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواؤ جو اللہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے۔ تو بتاؤ، کرو گے نا سب کی ہیلپ؟ دیکھو، ہیلپ صرف پیسہ نہیں ہوتا، گفٹس نہیں ہوتے، لگژری لائف نہیں ہوتی، الفاظ، اپنائیت، محبت، ساتھ، لائلٹی، سنسیریٹی، پاک صاف دل، یہ ساری چیزیں دے کر تم ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہو، ایک ادھورے انسان کو پورا کر سکتے ہو۔ جن غموں میں تم انوالو رہے، جن پریشانیوں میں، جن آزمائشوں میں، جن گناہوں میں تم انوالو رہے، اور اللہ نے تمہیں ان ساری چیزوں سے نکالا، بہت سارا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس شیئر کر کے تم بہت سارے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو۔ تم یوز لیس نہیں ہو برو، میری بہن۔ یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ تم بھلا کسی کا کیا بھلا کرو گی، ارادہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ۔ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے گا، دل اور دماغ اللہ کے قبضہ قدرت میں کھول دے گا وہ، ارادہ تو کرو۔ آج ارادہ کرو کہ 2-3 دن کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی کیسے کرنا۔ گناہوں سے نکلو تو صحیح، پاک زندگی کی طرف قدم تو اٹھاؤ۔ 1-2 دن تو ایسے گزارو کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں ہو، اور اپنی آخرت کی فکر میں اپنا ٹائم انویسٹ کیا جائے۔ دین دیکھو، 3-4 دن کے بعد تم یہ فیل کرو گے کہ 2-3 دن تو میں نے کیا، اب مجھ سے خود ہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لوگوں کو آپ کی اندر کی وہ اچھائیاں جو آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ اچھائیاں برائیوں کی وجہ سے دب چکی ہیں، ان اچھائیوں کی ضرورت ہے، انفیکٹ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک اچھی پاک صاف زندگی گزارے؟ میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہو کہ پاک صاف ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ بھائی یہ چاہت بڑی زبردست چاہت ہے، بس اس چاہت کو ایک شکل دینی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے اپنے آپ کو ایک اچھا سا انسان بنانے کے لیے۔
یہ زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی برائیوں سے فائٹ کریں، دن بدن اچھا بننے کی کوششیں کریں اور اچھا بنتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہمارا ظاہر بھی کلیئر ہو جائے، ہمارا انر بھی کلیئر ہو جائے، ہماری سوچ بھی صاف ہو جائے، ہمارا دل بھی کھل جائے اور ہماری آنکھیں صاف ہو جائیں، ہمارے کانوں کا سننا صاف ہو جائے، ہمارے ہاتھوں کا کرنا صاف ہو جائے۔ مانگ تو سبھی رہے ہیں، کوئی پتھروں سے مانگ رہا ہے، کوئی دولت مندوں سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کر اس سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کے اس سے مانگ رہا ہے، لیکن ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو واقعی خدا ہے، واقعی اللہ ہے۔ پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے اپنے خداؤں کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، کوئی انسانوں کے سامنے، کوئی دولتوں اور شہرتوں کے سامنے، کوئی مورتیوں کے سامنے، سب کے سب سجدے فضول، بیکار، کوئی اہمیت نہیں رکھتے اللہ کی نظروں میں۔ اور ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کا ایک سجدہ اللہ کی نظر میں بہت ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ مسلمان جس رب کو سجدہ کرتا ہے نا، وہی اس دنیا کا اصل رب ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں الفاظ کے ذریعے سے نہیں رکھ پا رہا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ واللہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جس رب کو سجدہ کر رہے ہیں نا، ہم جس رب کا نام لیوا ہے، ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم جس رب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ رب اس دنیا کا حقیقی رب ہے۔ تلاش تو سبھی کر رہے ہیں، کوئی پتھروں میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی چاند ستارے اور سورج میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، اور بہت سارے بے وقوف تو پتھروں کو خدا سمجھ کر سجدہ بھی کرنے لگ گئے، عبادت بھی کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ اس دنیا کا ریئل رب ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو بغیر کسی محنت کے مجھے اور تمہیں مل گئی۔ رب کا تعارف، اصل رب کی عبادت کرنے کا موقع، تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات، کتنے لکی لوگ ہیں ہم۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک اللہ اتنی بڑی بلیسنگ ہم پر کر دے، اللہ ہمیں اتنا بڑا خزانہ دے دے، تو کیا بدلے میں ہم یہ 2-4 عبادتیں نہ کریں؟ بدلے میں کیا یہ 60-70 سال کی زندگی اس رب کے حوالے کرنا مشکل ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہے، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہے، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توبہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کو یاد رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابے یار، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ۔ دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا، تیرے لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا سے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتی ہے کہ یہ دنیا تجھے پھولوں کے سہرے پہنائے؟ نہیں، چل آپس کی بات ہے، مجھے بتا تو صحیح، تو آخر چاہتا کیا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لو افیئرز جو ہے وہ سکسیسفل ہو جائیں، تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ کے نیچے اچھی خاصی دولت جمع ہو جائے، وہ بھی بغیر محنت کے، کہ جن لوگوں کے ساتھ تو اٹھے بیٹھے وہ لائل ہوں، وہ سنسیئر ہوں، وہ ریئل ہوں، تیرا خیال کرے، تیرا احساس کرے۔ ہاں، جب ایسی دنیا بن جائے گی تمہاری، تب جا کے تم کہو گے اب سکھ کا سانس آیا۔ ارے پاگل، جاؤ بادشاہوں کے در پہ اور بادشاہوں سے یہ سوال کرو کہ او بادشاہ، تیری بادشاہی تجھے سکون دے رہی ہے؟ تو بادشاہ تجھے کہے گا کہ میری جگہ 2 دن بیٹھ کے دیکھ، میرے کام سنبھال کے دیکھ، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سکون سے سو جاؤں۔ تو یار دفع کرو ان چیزوں کو، جو ہے اس میں خوش رہنا چھوڑ دیا ہم نے، جو نہیں ہے اس کے چکروں میں۔ تو اگر اللہ رب العزت تم لوگوں کو اتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو پھر کیا ریزن ہے تمہارے پاس کہ تم اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ کیا ریزن ہے تمہارے پاس کہ تم اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ یہ تو تمہارا پہلا جرم ہے، الٹا اس کی نافرمانیاں کر کے خود کو اور زیادہ ذلیل کر رہے ہو، اور زیادہ گرا رہے ہو۔ وائے؟ اور اگر کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہوا ہے کہ تم کب تک کرو گے اسے؟ سال تک، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، یا ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے؟ یا ان بے وقوفوں اور جاہلوں کی طرح ہو کہ جو مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور زندگی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے؟ حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جاتا ہے کہ ان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور انہیں ان کے گناہوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، انہیں ان کی بے حیائیوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔